الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نبی کریم آقا دو جہاں سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا. ان کے اندر بہترین اعلیٰ اخلاق اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے انہیں، اور دنیا میں جینے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس کا طریقہ ہمیں چاہیے، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو ہر وہ طریقہ دے کر کے بھیجا. تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے متعلق بہت ساری باتیں میں اس سے پہلے سیرت کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، گزشتہ جمعہ میں بھی کہہ چکا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا، سکھانے والا. اور ایک حدیث میں فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کے منزل میں یعنی ان کے برابر ہوں تمہارے لیے. جیسے کہ باپ تمہیں سکھاتا ہے ویسے میں تمہیں سکھاتا ہوں ہر چیز کا طریقہ. نبی کریم علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں. جسمانی تربیت اور اس کا پالنا پوسنا جو باپ کیا کرتا ہے، ہمارے حقیقی باپ میں اور نبی کریم علیہ السلام کی جو آپ ہمارے لیے روحانی باپ ہیں، اس میں فرق یہ ہے ہمارا حقیقی باپ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ اس کی پوری محنت کا خلاصہ، ہمارا باپ ہمیں پال رہا ہے، ہماری تربیت کر رہا ہے، ان کی پوری محنت کا خلاصہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ کامیاب طریقے سے زندگی گزارے. یہ باپ کی محنت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہر ایک امتی کے لیے، چونکہ وہ بھی بمنزلہ باپ کے ہیں، تو آپ کی محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ امتی کے مرنے کے بعد امتی کامیاب کیسے ہو، قبر میں میرا امتی کیسے کامیاب ہو، حشر میں میرا امتی کیسے کامیاب ہو. یہ نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا نچوڑ ہے. ان کے ہمارے لیے فکروں کا نچوڑ ہے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ ہمارا باپ چاہتا ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد ہم دنیا میں کامیاب طریقے سے جئیں. نبی چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد ہم قبر میں کامیاب ہو جائیں، حشر میں کامیاب ہو جائیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں. کسی چیز میں ہمیں
کسی اور قوم، کسی اور دین اور دھرم کی طرف کاسائے گدائی لے کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناخن تراشنے سے لے کر بال رکھنے تک کا طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تذکرہ آقا دو جہاں کی تعلیمات میں ہمیں مل جاتا ہے، بڑی سے بڑی چیز کا طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو اسی لیے بھیجا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اب آپ کا بچہ اسکول جائے، استاد ہو، پڑھا رہا ہو، آپ کا بچہ بے توجہی کا شکار ہے، توجہ دیتا نہیں، استاد کی بات سنتا نہیں، اور استاد جو کہتا ہے اس کا ہوم ورک نہیں کرتا۔ آپ خود بتاؤ، کیا آپ کا بچہ کامیاب ہوگا اسکول میں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول کے مینجمنٹ نے جس استاد کو معلم بنا کر کے رکھا تھا، ٹیچر بنا کر کے رکھا تھا، تاکہ وہ تمہارے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، زیور تعلیم سے آراستہ کریں، اس استاد کی باتوں کا آپ کے بچے نے نوٹس نہیں لیا، توجہ نہیں دی، تو آپ کا بچہ ناکام ہوا۔ یہ آسان مثال ہے، میں آپ کو دیا ہوں۔ پوری دنیا سمجھو ایک کلاس روم ہے، اور آقا دو جہاں معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے معلم ہیں۔ آپ سکھا رہے ہیں ہر چیز۔ آپ کا سوال ہوگا کہاں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے، آپ کا تو مثال ہو گیا۔ اللہ نے یہ دین کامل فرمایا اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ ہر ایک سنت محفوظ ہے، کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، دیکھ کر آپ پڑھو، اسے زندگی میں اپناؤ۔ یہ خود بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ تو قیامت کی صبح تک نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم زندہ ہے۔ کون سی چیز آپ کو چاہیے؟ کون سی چیز؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں پیش کر سکتا کہ فلانی چیز پر مجھے عمل کرنا ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اس جائز چیز کا طریقہ نہیں مل رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں یورپین کلچر کا محتاج ہوں، عیسائیت کا محتاج ہوں، یہودیت کا محتاج ہوں۔ میرے دوستو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر باوجود نبی کا کلمہ پڑھنے کے، نبی کے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے کے، ہمارا ظاہری جسم بھی نبی کریم علیہ السلام کے جسم اطہر کے اصول کے خلاف ہے، تو سمجھو کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو بحیثیت معلم ہونے کے قبول نہیں کیا۔ ورنہ کیا وجہ ہے؟ ان کے جیسا چہرہ ہمارا چہرہ نہیں، ان کے جیسا لباس ہمارا لباس نہیں، ان کے جیسی بود و باش ہمارے جیسی نہیں، ہماری بود و باش ان کے جیسی نہیں ہے۔ ان کا سونے کا طریقہ اور ہے، ہمارا سونے کا طریقہ اور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، چلو میں اسی پر بات کر لیتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے سونے کا طریقہ کیا تھا؟ ہم بھی سوتے ہیں، بلکہ سوتے ہی رہتے ہیں، سو ہی رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جگا دے خواب غفلت سے، اللہ ہمیں خواب غفلت سے جگا دے، حقیقی ہوشیاری عطا فرما دے اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کا سونے کا طریقہ کیا تھا؟ میں مثال کے طور پر عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے جاتے تو کیا پڑھتے؟ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ کیا پڑھتے؟ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، مجھے عذاب سے محفوظ فرما، جس دن تو جمع کرے گا تیری مخلوق کو، تیرے بندوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔
کون سا عذاب جو نبی کو چھو بھی نہیں سکتا؟ اس لیے کہ عذاب کا تعلق گناہ سے ہے، عذاب کا تعلق گناہ سے ہے۔ نبی گناہ نہیں کرتا، بلکہ یوں سمجھیے، میرے شیخ حضرت متکلم اسلام دامت برکاتہ فرماتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی ایسی ہے، اللہ تبارک ہم گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن نبی کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ سے کہتے ہیں کہ تو نبی سے دور رہو۔ گناہ ہمارے سامنے ہے، اب ہمارے اختیار میں ہے، چاہے ہم گناہ کریں چاہے چھوڑ دیں، یہ عام انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ گناہ سے دور رہو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا الفواحش، برے کام مت کرو، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کھانے کے قریب بھی نہ جاؤ، ہمیں حکم ہے۔ لیکن گناہ کو حکم ہے کہ نبی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، گناہ خود نبی کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے روک لگا دیا ہے۔ نبی معصوم، عذاب کا تعلق کس سے ہے؟ گناہ سے۔ گناہ کرے گا تو عذاب ملے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، بلکہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی بھی کسی حالت میں گناہ نہیں ہوتا، تو پھر گناہ نہیں ہوا تو پھر عذاب کیسے ہوگا؟ اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا نا، ہمارے نبی نہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ ہمارے نبی نہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ایسا نبی بستر پر سونے جانے سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، گویا کہ اپنی امت کو ڈرا رہا ہے۔ میں نبی ہوں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، میں ڈر رہا ہوں عذاب سے۔ سونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ کر کے سو رہا، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ میرے دوستو، ہمیں کیا ہوا؟ کیا ہم نے کبھی اتنی زندگی ہماری ہوئی، سونے سے پہلے کیا ہم نے کبھی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی؟ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک تو یہ دعا، اور فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام جب سوتے تو کیا دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اس لیے کہ نیند اخت الموت ہے، موت کی بہن ہے۔ کتنے ایسے سوئے کہ سوتے ہی رہ گئے، اٹھے نہیں، اٹھایا گیا۔ کتنے ایسے سوئے کہ سو ہی گئے، اٹھے نہیں، ان کو کیا ہوا؟ اٹھایا گیا۔ میرے دوستو، آج طے کرو، کم سے کم اس سنت پر، نبی کی اس تعلیم پر عمل کریں گے، آج سے ہمارا سونا نبی کے سونے کے مطابق ہوگا۔ مر بھی گئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی کے غلاموں کی صفوں میں ہمارا محشر ہوگا۔ یاد رکھو، نبی نے کیا کیا نہیں سکھایا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام جب بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اب بتاؤ کسے نہیں آتی یہ صورتیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین سورے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر جیسے ہاتھ جوڑتے ہیں جوڑ لیتے، پھر ہاتھوں کو پھو کر جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے جسم کو پھیر لیتے سونے سے پہلے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ الف لام میم سجدہ، سورۃ الملک، اسی طریقے سے بہت ساری صورتیں ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا معمول تھا۔ سورہ باقیہ، سورہ الف لام میم سجدہ، سورۃ الملک۔ آپ کو نہیں آتا، کم سے کم اتنا تو آتا ہے۔ جاہل سے جاہل مسلمان کیوں نہ ہو، دین سے جتنا دور کیوں نہ ہو، قل هو اللہ احد کا سورہ تو آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ تو آتا ہے، قل اعوذ برب اتنا تو کر لو میرے دوستو، باقی اللہ کے حوالے کرو، پڑھو، سیکھو، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ صحیح معنوں میں ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں زندگی اس کی کامیاب ہے جو آدمی پوچھ کر، سوچ کر اللہ کے نبی کی سنت کو ڈھونڈ کر کے عمل کرے، اسے کہتے ہیں نبی کا دیوانہ، اسے کہتے ہیں نبی کا پروانہ۔ جیو تو نبی کے دیوانے بن کر کے جیو،
جیو تو نبی کے پروانے بن کر کے جیو. یہ جینا بھی کوئی جینا ہے, نبی کی سنت سے کوئی واسطہ نہیں, نبی کے راستے سے ہٹ کر ہمارا راستہ ہے. میرے دوستو ذرا غور کرو, پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے, زندگی کے لمحات باقی ہیں. خدا کے لیے نبی کی غلامی کی قسم کھاؤ, خدا کے لیے. اور نبی کی غلامی یاد رکھو لمبے چوڑے نعروں سے نہیں ہوا کرتی, یاد رکھو کہ صرف نعروں سے, صرف دعووں سے نہیں ہوا کرتی. نبی کی غلامی عمل سے ہوا کرتی ہے, عمل کرو. پھر فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ایک دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ اکبر. سونے سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اے اللہ, تو نے مجھے کھلایا, تو نے مجھے پلایا, تو نے میری کفالت کی, تو نے میری ضرورتیں پوری کی. میرے مولا, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. میرے مولا تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے پالا, عزت کے لقمے کھلایا, عزت کا پانی پلایا, میری کفالت کی, میری ضرورتیں پوری ہو گئی. میرے مولا تیری تعریف ہے. کتنے ایسے ہیں جن کو سونے کے لیے بستر نہیں, کھانے کے لیے گنجی نہیں, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, ہزاروں مل جائیں گے, کوئی جن کا پوچھنے والا نہیں. اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ان لاوارثوں کی فہرست میں رکھتا نا, مانگنے والوں کی فہرست میں رکھتا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عزت کی روٹی دی, کپڑا دیا, کھلایا پلایا, ہماری کفالت کی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سوتے تھے؟ سیدھا ہاتھ رخسار کے نیچے, سیدھی کروٹ سوتے تھے, بالکل یہ حصہ پورا زمین پر, یہ ہاتھ اوپر ایسے. فرمایا ایسے سویا کرو. جب آدمی ایسے سوتا ہے تو مدہوشی کی نیند نہیں سوتا, اس لیے سونے کے لیے آدمی کی بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے. جب ہم سوئیں گے, ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت فجر کی نماز کو اٹھنے نہیں ہوتا. اللہ کے بندے سنت طریقے سے سو جا, نبی کے غلام کی فجر نہیں چھوٹتی, نبی کے غلام کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی. ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف سوتے ہیں تو اٹھنے کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے غلاموں کا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے غلاموں کا طریقہ فجر با جماعت, اندھیرے کی تہجد, خلوت کا ذکر اللہ. اور اللہ کے نبی کی غلامی میں جو نئے ہیں صرف دعوے کرتے وہ صبح 9 بجے اٹھیں گے, نہیں اٹھے فجر کو اٹھنے نہیں ہوا, نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کے طریقے پر سو, پھر انشاءاللہ فجر بھی ملے گی, تہجد بھی ملے گی. فرمایا کیسے؟ سیدھا ہاتھ رخسار کے دائیں, اس رخسار کے نیچے دائیں کروٹ لیٹو. فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے جب آدمی سیدھی کروٹ لیٹتا ہے دل لٹکتا ہے. کیا ہوتا ہے ایسے؟ تو دل کہاں ہے؟ سب کو لیفٹ سائڈ میں ہے نا, کسی کو دائیں جانب تو نہیں ہے نا. تو جب سیدھی کروٹ آدمی لیٹتا ہے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ ویٹ لیس ہوتا ہے, بالکل کوئی اس کے اوپر وزن نہیں, ہلکا پھلکا لٹک رہا ہے, اور دل بالکل فری ہو گیا. اب کوئی بوجھ اس کے اوپر نہیں ہے. آپ اچھی نیند آئے. اچھی نیند کا مطلب بے ہوشی کی نیند نہیں. فرمایا ایسی نیند آئے گی کہ ضرورت پڑنے پر آپ کی آنکھ کھل جائے. چور آ گیا, آنکھ کھل گئی. الارم رکھے تھے, آنکھ کھل گئی. اذان کی آواز, اللہ اکبر, مؤذن صاحب کی, حی علی الصلاۃ, الصلاۃ خیر من النوم. پریشان ہو کر کے اٹھ گیا. نیند سے بہتر نماز ہے تو بہتر چیز کو گلے لگاؤ. یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے سونے کے طریقے پر سو, پھر انشاءاللہ اذان پر آنکھ کھل جائے گی. فرمایا کہ ایسے سویا کرتے ہیں. جو آدمی لیفٹ سائڈ سوتا ہے, بائیں جانب, فرمایا کہ دل یوں ہوتا ہے نا, تو پورا
وزن اور پورا جو ہے ویٹ دل کے اوپر لگ جاتا ہے، تو دل مجبور ہو جاتا ہے. یوں بہت ساری کیا کہتے ہیں اسے دھڑکنیں، اس کی دھڑکنیں کم ہو جاتی ہیں، جسے ہارٹ بیٹ کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں. تو پھر آدمی کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آئی، نیند نہیں. کیوں صاحب فجر کو نہیں آئے؟ رات کے 2 گھنٹے تک نیند کی حضرت سویا، صبح کو 9 بجے اٹھا. پتا نہیں یہی نہ کمپلینٹ سب کی. تو میرے دوستو سیدھے کرنے نبی کی سنت پر سونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، دل پر بوجھ نہیں ہوتا. دن بھر دل ہمارا کتنا تعاون کرتا ہے جینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہوتا نہیں ہوتا. دل ہی تو ہے جن کی دھڑکنوں سے ہماری زندگی ملی ہوئی ہے. ایک مرتبہ دل خاموش ہو جائے، اپنے دھڑکنے کو روک لے تو پھر آدمی ختم. فرمایا دن بھر تمہارے پیچھے لگ کر اتنا جو ہے وہ ٹائرڈ ہو جاتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے، رات کو اسے بھی سونے دو. جب سیدھی کروٹ سوئیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ مبارک پر، تو پھر دل بھی سوئے گا، مطلب دل کو بھی آرام ملے گا. ورنہ دل کے اوپر آپ بوجھ ڈالیں گے تو وہ بھی ٹھیک طریقے سے سو نہیں پاتا. یہ طبی فائدہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے پر سونے کا. ورنہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کے ایسے غلام ہیں کہ سونے کے لیے کسی بھی عمل کے لیے ہم فائدے کو دیکھتے نہیں. یاد رکھو بعض لوگ سنت پر عمل فائدے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں 100% گارنٹی ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ملے گا، لیکن ہماری نظر فائدے پر نہیں، ہماری نظر نبی پر ہے. فائدہ ملے یا نہ ملے میں نبی کی سنت پر عمل کروں گا. جو کوئی آدمی فائدے کی طرف کرے تو مطلبی زندگی ہے، مطلبی عبادت ہے. سمجھ گئے؟ تو ہماری زندگی کو فائدہ ہو، زندگی میں بہرحال قبر میں تو فائدہ ہوگا، حشر میں تو فائدہ ہوگا. جام کوثر ہمارا، ساقی کوثر ہمارا، اور حوض کوثر ہمارا، سفارش ہماری نبی کی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہ کسے؟ سنی کے لیے. اس کے لیے سنی کا مطلب سن کو چھوڑنے والوں کے لیے نہیں، سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے. تو یہ کیا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کا طریقہ. میرے دوستو ذرا سوچ کر کے دیکھو، اتنی عمریں ہماری گزر گئی، کیا ہم نے کبھی سونے سے پہلے عذاب کو یاد کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک. کیا ہم نے کبھی سونے سے پہلے 3 سورے پڑھے کم از کم؟ سورہ ملک پڑھا ہم نے کم از کم؟ یا سونے سے پہلے اللہ نے دن بھر تمہیں جتنا کھلایا پلایا، تمہاری جتنی کفالت کی اللہ نے، ضرورتیں تمہاری پوری ہوئی، ہماری پوری ہوئی، کیا ہم نے سونے سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو نیند سے مجبور ہیں، چھت سے مجبور ہیں، کپڑوں سے مجبور ہیں. میرے دوستو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے یہ مراقبہ، یہ استحضار، یہ طریقہ اپناؤ سونے سے پہلے. انشاءاللہ العزیز آپ کا دل تڑپ جائے گا، میں ایسے رب کی فجر کی نماز کیسے قضا کروں جو ہزاروں لاکھوں کو بھوکا، شاید بھوک ان کی مقدر میں اللہ نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، میری کفالت کی. کتنا پیار ہے میرے سے اللہ کا، ایسے اللہ کی نماز کو میں چھوڑوں؟ اب بتاؤ دل مانے گا؟ اس محسن، اس پروردگار کے سجدوں کو چھوڑ کر ہم جو ہے کمبل اوڑھ کر اوندھی منڈی سوئیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستو فجر جب آدمی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق سوتا ہے تو پھر اس کا سونا بھی کامیاب، اسے فجر بھی مل جاتی ہے، تہجد بھی مل جاتی ہے. اور یاد رکھو جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے سمجھو کہ اس نے بہت بڑی دن کی کامیابی حاصل کر لی، اس کا دن پورا برکت والا. اللہ تبارک تعالیٰ قدم قدم پر اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں. فرمایا الصبح تمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا روزی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. آج قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، سنگھا کے لین دین میں ڈوبے ہوئے ہو، سود میں ڈوبے ہوئے ہو، اور کہیں بینک لون ستاتا ہے، کبھی اور ہر آدمی پریشان ہے. کیوں؟ روزی کے لیے. روزی فجر کی نماز میں بندھی ہوئی ہے، روزی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت میں بندھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کے طریقے پر سو، فجر ملے گی. صبح کا جاگنا روزی کے دروازے کو کھولتا ہے. صبح سویرے اللہ کے فرشتے روزی کے طبق لے کر آتے ہیں، روزی کے فیصلے لے کر آتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اور یہ بندیاں سارے کے
کے سارے رات کا کام یوٹیوب میں، رات کام جو ہے فیس بک استعمال کر، رات کے 2 بجے سوئے ہوتے ہیں کہ صبح کو 9 بجے اٹھیں گے. اللہ کے فرشتوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے خادم بن کر تمہارے اٹھنے تک جو ہے رزق کے فیصلے لے کر کے کھڑے ہو. سمجھ گئے میرے دوستوں بزرگوں؟ ذرا غور کرو. اللہ کے نبی کی ایک سنت میں نے آپ کو سونے کا طریقہ آپ کو سکھایا. کتنی کامیابی اس کے اندر ہے. سب عمل کریں گے؟ آج سے عمل کریں گے نا سونے کے طریقے پر. اور ایک مرتبہ سنا دو سونے کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو کیا دعا پڑھتے؟ رب انی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہ کے عذاب سے ڈرتے، قیامت کے ماحول سے ڈرتے. اور پھر اللہم بسمک اموت و احیا، بستر پر لیٹنے سے پہلے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کا سورہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے، جہاں تک بدن پر ہاتھ جاتا پھیر لیتے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بدن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. بدن کی تھکان دور ہو جاتی ہے. وہ فرمایا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی، اے اللہ اے میرے آپ کے والد کے پاس گئی، جا کر کے ایک خادم پوچھا، میں فاطمہ آپ کی بیٹی آپ کے لخت جگر نور نظر، کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی پیستے پیستے بہت تھک جاتی ہوں، دن بھر گھر کا کام جھاڑنا چھوڑنا گھر پوچھنا کرتے کرتے کپڑے گندے میلے کچیلے رہتے ہیں. اللہ کے نبی ایک کام کرنے والی دے دیجیے. اللہ کے نبی نے نہیں دیا. فرمایا فاطمہ اس سے بہتر چیز دو. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ پڑھو اور ہاتھ جہاں تک بدن پر تمہارا ہاتھ جا پھیر لو، دن بھر کی تھکان دور ہو جائے. نہ نوکرانی کو رکھنے کا مسئلہ ہے، نہ اسے مہینے کو 1000 روپے دینے کا مسئلہ ہے. میرے دوستو کیا نہیں ہے شریعت کے اندر، کیا نہیں ہے تعلیمات پیغمبر کے اندر. کس کے سامنے بھیک کا کٹورا لے کر مسلم قوم بنتی ہوئی ہے؟ میرے دوستو خدا کے لیے آ جاؤ، خدا کے لیے آ جاؤ. نبی کی غلامی کا توق پہ اس کے اندر کامیابی ہے. فرمایا جو آدمی سونے سے پہلے قرآن کی کم سے کم 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یعنی اللہ رات میں ایک فرشتے کو اس کا واچ مین بنا دیتے ہیں. اب گھر کی چھت اس پر نہیں گر سکتی، گھر جلے تو یہ مر نہیں سکتا، محفوظ ہو گیا. یہ چھوڑو کسی واچ مین کو رکھو، گورکھے کو رکھو، کتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے لیکن اس کی وفاداری کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن قرآن کی آیتیں پڑھو، ایک فرشتے کو آسمان سے نیچے بلاؤ، غلام ہے تمہارا فرشتہ. فرشتے کی حفاظت سے کون توڑ سکتا ہے؟ تم سو جاؤ بھی آرام سے، میٹھی نیند کرو، خراٹے نہ رہو، لیکن یعنی قرآن کی تلاوت پڑھ کر کے سو جاؤ، ایک فرشتہ رات بھر تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے گا. میرے دوستو اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور کیا چاہیے بتاؤ؟ کر لیں گے نہیں عمل؟ تو 3 سورے پڑھو، اپنے اوپر پھولو اور استحضار کرو. صبح سے اب تک اللہ مجھے کیسی کیسی نعمتیں کھلایا، میں نے اللہ کو کتنا میں نے ستایا، کتنا ناراض کیا. دل کے اندر پڑھو، توبہ کرو، اللہ معاف کر لے، تو نے مجھے فلانی چیز کھلائی، فلانی چیز کھلائی، یہ تیری نعمت، یہ تیری نعمت. کہ ڈیلی کلیئرنس ہونا، یہ کیا ہونا؟ گئے سال کا آپ سوچو تو یاد نہیں رہتا. صبح سے اب تک کیا کھائے؟ پایا روٹی کھائے، اب جا کر کیا کھائیں گے؟ کشتا برما کھائیں گے. بستر پر سونے سے پہلے ساری چیزیں سوچو، اللہ کتنا اچھا پہنایا، کتنا اچھا پلایا، کتنے لوگ مجھے سلام کرے، مسافہ کیے، عزت تو نے دی، کیا کیا تو نے نہیں دیا. نہ چلنا پھرا، میرے پاس تو گاڑی ہے. ہر نعمت پر الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر پڑھو. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جو گناہ ہمارا ہوا اس پر کرو، اللہ معاف کر لے. تو ہے کہ اتنا بغیر حق میں مجھے دے رہا ہے، میں ہوں کہ تجھے گناہ کر کے سزا رہا ہوں، اللہ معاف کر لے. کہیں اس حالت میں مر گیا تو میں برباد ہو گیا. توبہ کر کے سو جاؤ، پھر رات ہماری. اس کے مخالف سوئیں گے تو پھر میرے دوستوں کوئی گارنٹی نہیں ہے. چلتے چلتے میں ایک بات عرض کر دوں، اوندی منڈی نہیں سونا، یہ جہنمیوں کی سونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیسا؟ بالکل سینہ زمین پر لگا کر. ضرورت ہے کچھ تو الگ بات ہے، ورنہ بعض لوگوں کی عادت ہی کیا ہوتی ہے؟
اوندھی منڈی سونے کی ہوتی ہے. تو یہ نہیں سونا ہے جہنمیوں کے سونے کا طریقہ. اب جہنمی ہے جنتی ہے بھائی, جنتی کیسے سوتا ہے؟ نبی کے طریقے پر کر لیں گے عمل, دوسروں کو سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات پیغمبر پر ہمیں جی جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی عمل کریں, بچوں کو سکھائیں, دوستوں کو سکھائیں, گھر میں سکھائیں, تاکہ وہ بھی خوش رہیں, زندہ رہیں, آباد رہیں, ہم بھی خوش رہیں, زندہ رہیں, آباد رہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.